یہ تھے جناب مولانا محمد وقاص سلوکی صاحب جو کہ شان صحابہ بیان فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ تسلیل پر سے علماء اکرام قافلوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اگر میں اکیلے کا نام لوں تو بہت وقت لگے گا۔ الحمدللہ علماء اکرام کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ محترم جناب چودھری محمد اسلم چیمہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، چونکہ اسلم چیمہ صاحب کے جو کنوینر ہیں کانفرنس کے، بہت محنت ہے ان کی اس کانفرنس کے لیے، ان کی طرف سے اور میں پوری جماعت کی طرف سے تمام آنے والے دوستوں کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ اسی طرح تسیل کمالیہ سے تشریف لائے ہیں جناب یوسف رفیق صاحب، ہم ان کو بھی اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ تو اب میں بلا تاخیر آپ کے خطاب دوں گا نوجوان خطیب اور نوجوان خطیب قائد اہل حدیث حضرت مولانا رانا محمد خلیل خان رسولی صاحب، جو کہ مسلک اہل حدیث کے حوالے سے آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ جناب رانا محمد خلیل خان رسولی صاحب، حافظ الحمدللہ الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وعلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملات الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وصحابته المهديين الأخيار وآله الطيبين الأطهار كلهم أهل الحديث من الأبرار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، رہروان صدق و صفا کا جادہ و منزل، لیلہ سنت کے محمل اہل حدیث، اللہ کی توفیق، اس کے کرم اور اس کے فضل سے آج کا یہ اکٹھ جو ہے اس کے اندر میں بھی بحثیت سامع اور ناظر کے حاضر ہوا ہوں۔ اسلم چیمہ صاحب کا حکم اور پھر اجازت، وقت محدود ہے، موضوع بڑے کمال کے آپ سن رہے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ۔ مجھ سے پہلے میرے عزیز آپ سے ہم کلام تھے، سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ، اللہ اس کے چہرے کو دنیا اور آخرت میں تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ لوح محفوظ اللہ رب العزت نے قلم سے تحریر کروائی۔ سب سے پہلے اللہ کا الحاکمین نے ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے اپنے قلم کی تخلیق فرمائی، پھر رب نے ارشاد فرمایا اکتب، قلم لکھ۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قلم کو لکھنے کا حکم فرمایا۔ قلم نے پوچھا ماذا اکتب، اللہ جی کیا حکم ہے، میں کیا لکھوں؟
رب العزت نے ارشاد فرمایا اکتب مقادیر الخلق حتی تقوم الساعہ، قلم ازل سے ابد تک لکھتا چلا جا۔ اللہ رب العزت قلم سے لکھواتا چلا گیا، قلم لکھتا چلا گیا۔ لوح محفوظ ساری کی بات میں نہیں کرتا، صرف ایک صفحہ لوح محفوظ کا زمین و آسمانوں سے بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رب العزت نے قلم سے لوح محفوظ کے صفحات لکھوائے، لوح محفوظ کے درمیان میں اللہ رب العزت نے مسلک اہل حدیث کو لکھوا دیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام ومحمد عبدہ ورسولہ۔ کون ہے ایسا خوش نصیب جس کا مسلک منزل من اللہ ہو، ساری باتیں اپنی جگہ، اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امانی جبریل، میری امامت جبریل امین نے کروائی۔ اور جبریل امین کون؟ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ رب العزت نے اس پاک کلام کو، مقدس کتاب کو جبریل امین کے ذریعے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ آقا علیہ السلام کا قلب اطہر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، نبی دعائیں کر کے سینے کی وسعت کی رب سے التجائیں کر کے اللہ سے فریادیں کر کے وسعت کی دعائیں کریں۔ جب سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ کی باری آئی تو رب کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو وا کر دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کر کے بارہا تشریف لائے۔ کمپیریزن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پر فوقیت، عزت، فضیلت عطا فرمائی۔ تین کتب کے حوالے سے علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کی الاتقان، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے البدایہ والنہایہ، اور فارسی کی تفسیر در آیات قرآنی، ان تینوں سے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اور ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو جو شان، جو عزت، جو عظمت عطا فرمائی ہے، اور ہمارا جس نبی کے ساتھ راستہ ہے، جس نبی کے ساتھ واسطہ ہے، جس سے تعلق ہے، اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ جو کچھ تھا تمام مکمل اسے کیا۔ اسی لیے آئے حضور تمام انبیاء کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سیدنا ادریس علیہ السلام کو 33 سال کی عمر، 33 سال کی حیاتی عطا فرمائی۔ اس کے بعد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، مکان علیہ پہ اللہ نے فائز فرمایا۔ اس 23 سالہ دور کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 4 مرتبہ تشریف لائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو 936 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 12 مرتبہ تشریف لائے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ صاحب انجیل ہیں، اللہ رب العزت نے 33 سال کی عمر عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد برفعہ اللہ علیہ، اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 13 مرتبہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کو
العزت نے 882 سال کی طویل عمر عطا فرمائی. ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 45 مرتبہ تشریف لائے. نبیوں میں عمر کے اعتبار سے سب سے لمبی عمر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی. 480 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے بعثت فرمائی. پھر اس کے بعد 950 سال قوم میں تبلیغ فرمائی. پھر طوفان نوح آیا. طوفان نوح کے بعد بھی 350 سال زندہ رہے. اپنے نبی نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 1780 سال کی طویل عمر عطا فرمائی. ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 50 مرتبہ تشریف لائے. صاحب تورات موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت نے 120 سال کی عمر عطا فرمائی. ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 400 مرتبہ تشریف لائے. انبیاء کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بنتی ہے. سارے نبی، سارے رسول، بعض رسولوں کی نبیوں نے پیروی کی. بڑی بڑی ہستیاں ہیں. ساری حیاتی کے اندر تعداد وہی جو سارے نبیوں پہ آئی وہ 24,000 مرتبہ بنتی ہے. سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں بعثت ہوتی ہے. 63 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ فرماتے ہیں. 22 سالہ دور ہے. قرآن حکیم کی آیات کے نزول کا 23 سالہ دور ہے. نبوت کا اس 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 4 مرتبہ نہیں آئے، 12 مرتبہ نہیں آئے، 13 مرتبہ نہیں آئے، 45 مرتبہ نہیں آئے، 50 مرتبہ نہیں آئے، 400 مرتبہ نہیں آئے، 24,000 مرتبہ نہیں آئے. اس 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 60,000 مرتبہ تشریف لائے. سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں سے احسن، جمیلوں سے اجمل، کاملوں سے اکمل، شریفوں سے اشرف ہے. سب سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گالی کے بدلے وہ دیتے نہ گالی، جو دیتا ہے گالی وہ قرآن سنائیں. ہے خلقاً عظیمہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے جہاں میں ہوا ہے اجالا، چمکے جہاں میں سراجم منیرا، داعیاً اللہ. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں امانی جبریل. پھر آپ سن رہے تھے صحابہ کرام کو، آپ نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس کی نماز مسنون نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. پوچھا بتاؤ کب سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا منذ 40 سنہ، 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں. ارشاد فرمایا واللہ ما صلیتا منذ 40 سنہ، اللہ کی قسم تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی ہے. وجہ یہ کہ تیری نماز کا طریقہ اور ہے، جو نبی کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے سنت کے مطابق وضو کیا، پھر سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ادا کر لیتا ہے، اللہ اس کی پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق، نبی کے حکموں کے مطابق جو عمل کرتا ہے
وہ بہت بڑے کمالات اگر عمل کے ذریعے نہ بھی کرتا نظر آئے، اللہ کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے، صبح 3 مرتبہ جو زبان سے پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، پھر شام کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کائنات کے امام ارشاد فرماتے ہیں جب حشر نشر کی کیفیت ہوگی، ماؤں کو اپنے جسموں کے ساتھ لپٹے ہوئے بچوں کا ہوش نہ ہوگا، لوگ پسینوں کے اندر غرق ہو رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، سورج کی شدت اور گرمی کی حدت لوگوں کو تڑپا رہی ہوگی۔ ایسے میں کائنات کے امام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میری تابع داری کرتے ہوئے 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، شام کو پڑھتا ہے، اللہ ارشاد فرمائیں گے حشر کا میدان ہوگا، تم مجھ پہ راضی تھا، میرے نبی کی رسالت پہ راضی تھا، دین اسلام پہ راضی تھا، جا آج بغیر حساب و کتاب کے ہم تجھے جنت الفردوس ادا کر کے ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ اور سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ میں اسے جنت الفردوس میں لے جاؤں گا۔ اتنی عزت اور وقار اس کی شان کو سمجھنے کی وجہ سے، اس کے طریقے کو اختیار کی وجہ سے اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ روح زمین پہ بڑی بڑی جماعتیں، روح زمین پہ بڑے بڑے گروہ، بڑے بڑے طریقے، تم نے کسی اور سے رابطہ رکھا، ہم نے صرف اپنی زبان سے یہی کہا کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا اور میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے روئے زمین پر کون سے لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت، آقا علیہ السلام کے صحابہ کو ماننے والی جماعت، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث عام سا گروہ نہیں، کسی بیٹھک میں بیٹھ کر کسی کی آواز کو سنا اس کے پیچھے چل پڑے، ہستی کی بات آئی اس کے پیچھے چل پڑے، طریقے کی بات آئی اس کے پیچھے چل پڑے، نہیں، مسلک اہل حدیث سنت رسول اللہ کو سمجھنے والوں کا نام ہے، نبی کے طریقے پہ عمل کرنے والوں کا نام ہے کہ مسلک اہل حدیث نام ہے۔ روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ذہانت کا، فطانت کا، اقبالیت کا، بدائیت کا، آدمیت کا، انسانیت کا، محبت کا، الفت کا، ندرت کا، ہدایت کا، جرت کا، شجاعت کا، اشارت کا، شہادت کا، امامت کا، عدالت کا، کہ مسلک اہل حدیث نام ہے۔ سنت رسول اللہ کی عصمت کا، طریقے صحابہ کرام کی عظمت کا، کردار تابعین کی شوکت کا، تبع تابعین کے چلن کی سطوت کا، ائمہ کرام کے تفقہ کی رفت کا، محدثین کی عدالت کی حشمت کا، مفسرین اولیاء کی عالیت کا، فقہائے حق کی ارفعیت کا، کہ مسلک اہل حدیث نام ہے۔ ابو حنیفہ و شافعی کے اقوال کا، ابن حنبل و مالک کے احوال کا، ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ ہما کے کمال کا، خاندان ولی اللہ کے جاہ و جلال کا، مسلک اہل حدیث نام ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آواز کا، ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، من یشاقق الرسول کی للکار کا، لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کی لسان کا، من یبتغی غیر الاسلام دینا میں اسلام متین کا، ان الدین عند اللہ الاسلام میں دین کا یہ حق کے شیدائیوں کا مسلک، صرف سچ کے دائیوں کا مسلک، دنیا داروں کا معاملہ ہو، دین داروں کا معاملہ ہو، ہم اللہ کی توحید سے تعلق رکھنے والے دنیا والوں کو نبی کا وہ درس دیتے ہیں جو ساری کائنات کے امام نے فرمایا ہو، جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا،
در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر، تو سب سے نیک نامی، عرشی ہوں کہ فرشی تیری کریں غلامی، شہرگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے، خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ، وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا، اور سجدہ روا جو ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، برچشم سب ولی ہیں حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے۔ اور سامعین ذی وقار، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی توحید کے لیے ہم کٹنے کے لیے تیار، گولیوں کی بوچھاڑ ہو تب بھی، بموں کے دھماکے ہوں تب بھی، سرے بازار ہو تب بھی، تختہ دار ہو تب بھی، شولوں پر، شراروں پر، تلواروں کی دھاروں پر، وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف، ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف، ادائے حق کی خاطر دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ خوف و اندیشہ ہو، تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، حاکم روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ سامعین ذی وقار، میری ساری گفتگو مسلک کے حوالے سے رب کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کرنا، نبی کی سنت پہ کمپرومائز نہیں کرنا، آخر میں للکار آپ سب کی مل جل کر کے نعرہ میں لگاؤں گا، میرے مسلک کا ماٹو، میرے مسلک کی آواز، للکار، پکار۔ ہم کہتے ہیں نا اہل حدیث کا یہ اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اہل حدیث کا نعرہ بھی یہ ہے کہ حاجت روا مشکل کشا سب نے کہنا ہے، ایک الہ ایک الہ، راہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، نعرہ میں لگاؤں گا، جواب مل جل کر کے یکجہتی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کے زور لگا کر کے میرے نعرے کا آپ نے جواب دینا ہے۔ مسافر ایک پہلے بھی آپ کو گرماتے ہوئے، جذبات کو گرماتے ہوئے نعرے لگا کر کے گیا، نعرہ میں بھی لگاؤں گا، جواب آپ نے دینا ہے، مگر وہ جواب دے جو رب کی توحید کو ماننے والا ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر جرت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر کے میرے نعرے کا جواب دیں، حاجت روا مشکل کشا۔ آپ کی آواز اللہ کی کبریائی کی، عظمت کی، اس کی تکبیر، بلال تپتے ہوئے صحراؤں میں، بلال تپتے ہوئے انگاروں میں اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتا تھا، مکہ کی گلیاں بازار گونج جاتے تھے، اس کی کبریائی اور عظمت کا نعرہ میں لگاؤں گا، آپ کے ساتھ میں بھی کھڑا، آپ بھی کھڑے ہو کر کے میرے نعرے کا جواب دیں، حاجت روا مشکل کشا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر کے، اور اسٹیج پہ دو احباب میرے اکابر تشریف فرما ہیں آپ کی یکجہتی کے لیے، وہ بھی آپ کے ہمراہ ہیں، اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے رب کی توحید، نبی کی رسالت کا نعرہ کھلے دل کے ساتھ شرک کی مذمت کرتے ہوئے شرک کے ایوانوں میں زلزلے برپا کر دو، حاجت روا مشکل کشا۔ بلند آواز سے اسٹیج والوں سے بھی یہی درخواست ہے، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، راہبر و رہنما، اسی پہ حجت تمام، انہی لفظوں پہ اختتام، مسلک اہل حدیث کی عظمت کو سلام، مال عز والاحترام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔